آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو مکے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، مشہور واقعہ، اپنا گھر تو اپنا گھر ہی ہوتا ہے نا، اپنی جگہ۔ تو میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ ابتداء اسلام میں ہجرت فرض عین تھی، نماز کی شرط، ایمان کی شرط تھی۔ اب وہ والی بات نہیں رہی سب کے لیے ہجرت فرض ہو، لیکن کبھی کبھی ہجرت فرض ہو بھی جاتی ہے، اس زمانے میں بھی ہجرت فرض ہو جاتی ہے اور مسلمان کرتے بھی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے اس وقت بھی ایک صاحب ہجرت کر کے اپنے علاقے سے نکلا ہوا ہے، کیا نام ہے بولے نا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ دوستوں کو تکلیف ہے یار، انڈیا میں تھے، اپنے علاقے میں تھے، کس لیے وہاں سے نکالا گیا؟ اللہ کے لیے، دین کی خدمت کر رہے تھے، نکالا گیا۔ تو ہجرت وہ والی عمومی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن شخصی ہجرت اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اگر دین کا کام چھوڑ دیں ڈاکٹر صاحب تو انڈیا میں اس کے لیے کیا جگہ نہیں ہے؟ رہ جائے۔ دین کی خدمت اور تبلیغ، اس کے لیے وہاں سے اس کو نکالا گیا اور وہ ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرت قیامت تک رہے گا۔ ضمن بات آ گئی تو کہہ دوں، تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں یار دین کی باتیں کرتا ہے، پینٹ پہنتا ہے، شرٹ پہنتا ہے، ٹائی پہنتا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 100% بالکل درست ہوں؟ رضی اللہ عنہم والا پروانہ صحابہ کو مل جائے، اس کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ یا آپ کے ممبر پر بیٹھ کر آپ کو باتیں کرنے والا، یہ اوپر ٹوپی ہے، ساتھ جو ہے یہ سفید کپڑے ہیں، کیا میں ٹھیک ہوں؟ کیا بات کرتے؟ اس لیے یہ مت دیکھا کرو کسی انسان کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی ہے، یہاں کے مفتی صاحب اس کی اتنے بڑے بڑے بال ہے، وہ نماز میں آیا ہوا، یا خدا کے بندو خود خوف کرو، شکر نہیں کرتے وہ نماز میں آیا؟ مفتی صاحب اس کا لباس دیکھو کیسا پہنا ہوا ہے، نماز میں آیا ہوا، شکر کرو، آیا تو ہے یار، آنے دو اس کو، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو اس پوری دنیا میں ادیان عالم کا ایک نمبر کا آدمی ہے، ادیان عالم، یہود، ہندو، فلاں جو کچھ بھی ہیں، اس جس فیلڈ میں جو بندہ ہے، میں نے آج تک کسی ایک کو مسلمان نہیں کیا۔ ایک آدمی نے یہاں کلمہ پڑھا تھا، یاد پڑتا ہوگا، وہ بھی جھوٹا تھا یہاں ویڈیو بنی، یہاں ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، اور بعد میں ایک ساتھی شاگرد نے مجھے فون کیا، استاد جی آپ کہاں کلمہ پڑھا نا، یہ تیسرا موقع ہے ہمارا ہاں بھی پڑھ لیا تھا، فلاں بھی پڑھ لیا تھا، صرف پیسے کے لیے یوں کرتے۔ تو میں نے آج تک کسی ایک کو مسلمان نہیں کیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک کو نہیں، 100 کو نہیں، 1000 کو نہیں، لاکھوں کو بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو مخاطب کر کے کہتے رضی اللہ تعالی، علی اگر تیری وجہ سے ایک کو ہدایت مل جائے، علی اگر تیری وجہ سے ایک کو، ایک صرف ایک کو، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب کا سب سے زیادہ بہترین مال شمار ہوتا تھا، فرمایا سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر لاکھوں پر یہ اسلام قبول کروایا، تو یہ نہیں دیکھتے ہوتے، صرف ظاہری چند چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور آپ بھی بتاؤ، پاکستان کا اگر ISI کا کوئی آدمی انڈیا جا کر کام کرنا چاہتا ہو تو وہ مولوی بن کر جائے گا یا ہندو والا لباس پہن کر جائے گا؟ بھائی ISI کا آدمی جائے، وہ جائے تو وہاں جا کر وہ مولوی صاحب بن کر، شیخ الحدیث بن کر جائے گا، وہ تو اسی انداز میں جائے گا، انڈین آرمی کے لباس میں جائے گا، اسی حساب سے جا کر کام کرے گا۔ تو یہاں بیٹھ کر میں نے کام کرنا ہے تو میں اس انداز سے کام کروں گا۔ تبلیغ والے بھائی جو کام کرتے ہیں اسی انداز سے کریں گے، پارلیمنٹ میں ہمارے جو علماء کرام بیٹھے وہ کام کریں گے، اسی انداز سے کام کریں گے۔ اور جو وہاں کام کریں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ اسلام کا ایک نمائندہ ہے، اس لیے وہ ایک ہیرو ہے، اس لیے وہ ہمارا جو ہے وہ دین کا ایک خادم ہے۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی عطا فرمائے، اس کے کام میں مزید جو ہے برکتیں نصیب فرمائے۔ خیر بات تو ضمناً آ گئی، میں عرض کر رہا تھا ہجرت قیامت تک باقی ہے۔